اب جب وقت آئے گا تو رسالوں کا شاہی سید صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اے این بی کا کیا ڈیسیجن ہوگا، مگر کون سا سسٹم ٹھیک ہے پاکستان کے لیے یہ تو شاید آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الحال مختلف آرڈیننس کے ساتھ مختلف قسم کے سسٹم لگائے گئے. آپ بھی اس کے بارے میں بلاگ کر سکتے ہیں ہمارے نیوز بیٹ وتھ فریہ حدیث کے پیج کے اوپر. مگر وقفے میں جاتے جاتے کراچی اور حیدرآباد میں کمشنری نظام کے خاتمے اور بلدیاتی نظام 2001 کی بحالی کے بعد بہت سے حلقوں کو توقع اب یہ ہو چلی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہو جائے گی. مگر ایم کیو ایم اس تاثر کی سختی سے تردید کرتی رہی ہے. ہمارے پروگرام میں شامل ہونے والے ایم کیو ایم کے تمام رہنماؤں نے بھی اس بات کی تردید کی تھی. ہم ایک دفعہ دوبارہ دکھاتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھ کر مجھے تو یہی یقین آ گیا تھا کہ وہ شاید اب حکومت میں واپس نہیں آئیں گے. وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد عابد شہری صاحب نے راجہ ریاض صاحب کو، راجہ ریاض صاحب نے عابد شہری صاحب کو ایک چیلنج کیا تھا، اس کی کہانی سنائیں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. امان کے لیے آپ نے بڑا سٹیپ لیا، گورنر صاحب کو واپس لائے. کل کو آپ کہہ دیں گے ہم اسی لیے واپس کابینہ میں آ گئے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو شاید کشمیر کی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے ایم کیو ایم حامی بھر لیتی. اور جس طریقے سے باتیں چل رہی تھیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گورنمنٹ کی طرف چلے گی، تو ایم کیو ایم کا ایسا کوئی رجحان نہیں ہے. اور اس کی پہلی نفی جو ہے وہ ہم پارلیمنٹ میں کر چکے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے بڑی کلیئرلی اپنی پوزیشن کو سٹیٹ کر دی. انکنڈیشنلی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومت کے تمام تعلقات توڑ کر باہر آ رہی ہے، جس میں کہ پروونشل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے اور گورنر سندھ کا افتتاح ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہ اس وقت ہم نے قوم سے کوئی غلط بات کی تھی، بالکل واضح بات کی تھی، کنڈیشنل باہر آئے تھے، آپ کو بھی یاد ہے. اور اس دفعہ ہم انکنڈیشنلی ایک اعلان کر رہے ہیں اور واضح طور پہ ہم نے حکومت سے پورا قطع تعلق کیا. واپسی کا کوئی راستہ کھلا نہیں ہے. میں نے آپ کے سوال کا بالکل جواب دیا ہے کہ اب اگر مفاہمت کی آپ بات کریں، واپسی تو بہت دور کی بات ہے، واپسی کے امکانات تو معدوم ہیں. تو میں فریہ یہی کہوں گی کہ ایک اپوزیشن میں بیٹھنے کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ حتمی ہے. واپس آئے گا ملک کے لیے آئیں گے نا، آپ کے لیے تھوڑی. یس اور نو واپسی کا راستہ نہیں واپس نہیں آئیں گے فریہ، اس لیے کہ یہ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی لوگوں کو جواب دینا ہے پکا. اور جو ہے وہ اس کی کیونکہ ابھی آپ نے کہا سیاست میں باتیں کہی جاتی ہیں اور پھر وہ بعد میں تبدیل نہیں. آپ ایک کام کریں نا فریہ ادریس، اس کو بھی ریکارڈ کر لیں تاکہ اگر کبھی واپسی ہو جائے تو پھر آپ لوگ یہ بھی تان دیں گے میری بات. لیکن بہرحال ابھی تک ہماری طرف سے جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، وہ میڈیا کے ذریعے بھی سب کو بتایا جا چکا ہے، اور میرے خیال سے اس کا بہت ہی کیٹیگوریکلی اس کا میسج جا چکا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کل ہی کی بات لگتی ہے جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون باہم شیر و شکر تھی. دونوں جماعتوں کے رہنما ایک ساتھ بیٹھ کر مری کے ٹھنڈے موسم میں کھاتے اور چائے کی پیالی پر ملکی معاملات ڈسکس کیا کرتے تھے، اور ملک میں جمہوریت کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے عہد و پیما بھی کیے جاتے تھے. کیسا اچھا وقت تھا کہ جب مسلم لیگ نون کو یاد بھی نہ تھا کہ این آر او کوئی شے ہے، سوئس اکاؤنٹس میں پڑی دولت کس کی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی سعودی عرب اور لندن میں پڑی دولت کو بالکل بھولے ہوئے تھے اور رائے ونڈ روڈ پر خرچ ہونے والے بجٹ اور سستی روٹی کے ثمرات سے ناشنا تھے. پھر اس تعلق کو کسی کی نظر لگ گئی اور دونوں جماعتوں میں وفاق کی سطح پر علیحدگی ہو گئی. تاہم پنجاب میں مل بیٹھنے پر اتفاق رہا، مگر آپ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات کی بارش ہو رہی ہے. آپ سے کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں راجہ ریاض صاحب، عابد شہری صاحب نے کچھ باتیں کی، ذرا سنی جائے. جو باتیں آپ نے ساری بتائیں یقیناً ہم روز رپورٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا راگ الاپتے ہیں، زرداری کرپٹ ہے، دنیا کا نمبر 1 کرپٹ آدمی ہے. پاکستان کی سیاست میں کرپشن کا آغاز جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کیا ہے. سنو میری بات، کرپٹ حکومت کے مالکوں سنو میری بات. ان کو لے آئے زرداری کے کیس، میں بتاؤں گا کہ کتنا کرپٹ آدمی ہے وہ. جو لوگ ہوش میں ہوتے ہیں ان کو آپ کائنڈلی بلایا کریں. ایم کیو ایم کی طرف یہ بھاگتے ہوئے گئے، وہاں سے ان کے منہ پہ جو کالج. اچھا نہیں، یہ میں اس طرح کے الفاظ اگر نہ استعمال کریں راجہ صاحب. اگر انہیں انگریزی پڑھنی آتی ہے دینے کے گارڈین پڑھیں. 10% مسز زرداری کو کہا گیا ہے. کرپشن کے الزامات ایک دوسرے پہ لگا کر
صرف عوام کو کنفیوز نہ کیا جائے. اگر فیکٹس ہیں آپ کے پاس تو فیکٹس لے کر آئیے اور بتائیے عوام کو کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے, کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو سچ بتا دیا جائے. اور اپنے مطابق فیکٹس لے کر موجود ہیں ہمارے ساتھ عابد شیر علی صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں. راجہ ریاض صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ آئیں گے, مگر مصروفیت کی وجہ سے فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین. راجہ ریاض صاحب, الزامات تو مسلسل رکھتے رہے, کرپشن کے الزامات ہی لگ کر پیپلز پارٹی کی حکومت جاتی رہی. یہ الزامات لگائے جاتے ہیں محض ایک دوسرے پر یا حقیقت بھی ہوتی ہے ان کے پیچھے؟ جی فریہ, اس طرح ہیں کہ ہماری حکومت پہ الزامات لگائے گئے اور میاں نواز شریف کی حکومت میں سیف الرحمان نے ہمارے پہ بے شمار کیس بنائے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کراچی سے لے کے اٹک تک, اور جناب آصف علی زرداری نے 11 سال ہم نے ان کیسز کو فیس کیا. اور اینڈ رزلٹ یہ کہ ان کیسز میں سے کسی ایک کیس میں, چاہے جتنے مرضی یہ الزام لگا لیں, لیکن کسی ایک کیس میں راجہ صاحب آپ تو آپ لوگ بھی الزام لگا رہے ہیں نا, میں تو آپ کے الزامات کی بات کر رہی ہوں, آپ پہ جو الزام ہے وہ بتا دیں گے. ابھی مسلم لیگ نون کی طرف سے عابد شیر علی صاحب جو بات کریں گے, میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی الزام ہے, 11 سال مشرف ہمارا بدترین دشمن تھا, ان کا بدترین دشمن تھا, اور وہ ہمارے خلاف کوئی ایک کیس عدالتیں اس کے, آپ جانتی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے انڈر کام کر رہی تھی, جوڈیشلی اس کے متحد تھی. اس کے باوجود ہمارے اٹک سے لے کے کراچی تک کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں آصف علی زرداری صاحب پیش نہ ہوئے ہوں اور ہمارے پہ کیس چلے. آپ نے اپنا موقف اس معاملے میں دے دیا, میں ان کو گوش گزار دوں گی, مگر آپ نے جو الزامات لگائے ہیں ان کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کس نے؟ آپ لوگ بھی جو لگاتے رہتے ہیں نا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات. میں اس کا ایک ہی چیز کرتا ہوں, صرف 2 چیزیں مجھے بتا دیں عابد شیر علی صاحب. ایک یہ کہ جو میاں نواز شریف کے خلاف کیس ہیں, ان کیسز کے جو عدالت میں ابھی پینڈنگ ہیں, ان میاں نواز شریف جائیں عدالت میں اور خود درخواست دیں کہ میرے جو کیسز ہیں ان کی سماعت کی جائے اور ان پہ جو حکومت کا فیصلہ ہے وہ سامنے آئے. دوسرا, ان کے اپنے شہر میں رانا ثناء اللہ کے 2 پلازے, ایک لاہور میں ایک فیصل آباد میں, یہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہاں وہ غیر قانونی نہیں ہے. میں کوئی لمبی بحث نہیں کرتا, یہ 2 پوائنٹس پہ مجھے جواب دیں. 2 پوائنٹس انہوں نے اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہ تو جو الزامات لگے آج تک ثابت ہی نہیں ہو سکے, مسلسل آپ کے زمانے سے الزامات, مشرف صاحب نے بھی بہت الزامات لگتے رہے, اس زمانے میں ثابت نہیں ہوئے. آپ 2 باتوں کے جواب دے دیں. دیکھیں یہ ذرا کیمرہ جا سکتے اس پہ ذرا, یہ کلوز شاٹ اگر اس کا لے لیں, ہم بالکل دکھا دیتے ہیں. ابھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں عابد شیر علی صاحب دکھا رہے ہیں حامد کاظمی کے وارنٹ کی گرفتاری کے لیے ملتان اسلام آباد میں چھاپے پکڑے گئے ہیں. وہ یہ راجہ صاحب کو بتائیں, میں نے نہیں پکڑا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یہ حج سکینڈل ہے جو پاکستان کا بدنام ترین سکینڈل ہے, اس پہ عابد شیر علی نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. محترم راجہ صاحب, یہ تو تمام فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں, اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کرپشن کو اسٹیبلش کیا گیا. اس کے بعد آپ برینٹل پاور لے لیں سپریم کورٹ کی مداخلت سے, جس میں خواجہ محمد آصف صاحب ون آف دا ایک پٹیشنر ہے, اس میں سے 5 ارب روپیہ سپریم کورٹ کی مداخلت سے واپس لیا گیا. اس کے بعد آپ NICL اسکیم لے لیں, یہ دیکھیں میرے پاس ججمنٹیں بھری پڑی ہیں, تمام ڈاکیومنٹ, میں دیکھیں ڈاکیومنٹ سے بات کروں گا, میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کروں گا یہاں پہ بیٹھ کے. آج بھی سپریم کورٹ نے جو ظفر قریشی کے معاملات میں جو دخل اندازی حکومت نے کی, وہ آپ کو بھی پتہ کیوں کی گئی, اور کاف لیگ کے جو مونس صلاحی ہیں ان کو بچانے کے لیے تمام ڈرامہ رچایا گیا. کسی مہذب سوسائٹی میں کسی عدالتوں کو انڈر پریشر نہیں لایا جاتا, عدالتوں کو فیصلوں کا احترام کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہو کہ عدالتیں اب فوج کی طرف دیکھیں کہ وہ آ کے امپلیمنٹ کرائیں, اور جو فیصلے سپریم کورٹ کے ہیں وہ اس کو مانا نہیں جاتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دیکھیں یہ اسٹیل مل کرپشن کیس ہے, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ اخبارات کی شاہ سرخیاں ہیں, آپ پر آرٹیکلز لکھے گئے ہیں. سپریم کورٹ, ایک سیکنڈ راجہ صاحب, آپ اپنی باری پہ ضرور بات کیجئے گا, میں بالکل انٹرپٹ نہیں کروں گا, یہی میرا خیال اچھی بات ہے کہ آپ اپنی بات پہ ضرور بات کیجئے گا. یہ دیکھیں میرے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, یہ میں تو ایک چیز ہے, یہ دیکھیں 100 ارب کی کرپشنوں, میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو ڈاکیومنٹری ہیں, میں کوئی الزامات کی بچھاڑ نہیں کر رہا. جہاں تک انہوں نے بات کی کسی کے پلازوں کی, تو راجہ ریاض صاحب آپ بہتری سے جانتے ہیں کہ ہم سٹینڈ لینے والے آدمی ہیں, اور سٹینڈ لیا, اور وہ آپ نے بھی دیکھا کہ جو میں نے احتجاج کیا, میں نے احتجاج ریکارڈ کرایا,
اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ کسی طریقے سے ٹریٹ کریں. اور اگر آپ کے پاس پاور ہے, ہماری حکومت یہی ہے کہ جو ایک غریب کے لیے قانون ہے وہ یہ نہیں کری ہونا چاہیے. میں نے خود کیا, وہ آن ریکارڈ ہے. یہ ان کو بھی پتا ہے کہ میں نے 2-3 دن پہلے سمندری روڈ پر وہاں پر جو مکین ہے جو افیکٹ ہوئے ہیں, جن کے گھر گرائے گئے ہیں, تو یہی زمرے میں آگے بھی آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پلازے کو, اس کے گھر کو, اس چیز کو گرنا چاہیے. اس میں میں تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی کو. وہ اپنی پارٹی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرے, وہ کہہ رہے ہیں جو صحیح بات ہے اس پہ بات کروں گا. آپ بتائیں گے ان سوالات کے جواب جو عابد شیری صاحب نے اٹھائے؟ جی فریہ, اس کا ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی کہ محترم عابد شیر علی صاحب نے جو رانا ثناء اللہ کا پلازا یہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی, اس کا مطلب کہ چیف منسٹر پنجاب غیر قانونی پلازے کو نہیں گرا رہے. دوسرا, ان کے سوالوں کا دیکھیں, ہمارے منسٹر صاحب پہ الزام ہے, وہ اس وقت جیل میں ہیں. اسی طرح مونس صلاحی صاحب پہ الزام ہے, وہ بھی فیس کر رہے ہیں. جس نے کیا ہے وہ ضرور فیس کرے گا. اس پہ تو ان کا تو میرا کوئی, اگر تو میں ان کو ڈیفینڈ کروں, جس طرح یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا غیر قانونی پلازا ہے اور چیف منسٹر اس غیر قانونی پلازے لاہور والے کو بھی اور فیصل آباد والے کو نہیں گرا رہے, تو یہ تو میری بات کی تائید ہوگی. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے, چاہے وہ حج کیس ہو, چاہے NIC کیس ہو, جس نے کی ہے وہ سامنے آئے اور ان کو سزا ملنی چاہیے.